السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادة ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء اکرام، بزرگان احترام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، عمائدین شہر، سامعین عزام، پردنشین عفت خواتین و اسلام، عزیزان ملت، میں نے آپ کے سامنے مذہب اسلام کے اوپر بنیادی باتوں کو واضح کرنے کے لیے 5 چیزوں کو اور 5 نقطے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اس حدیث کو میں نے پڑھا جو حضرت علی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی اور واضح کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں، ہم جس شریعت کو اپنی زندگی کا نظام حیات تصور کر رہے ہیں، ہم جس دین اور مذہب کو اپنے لیے نجات دہندہ اور دنیا اور آخرت میں عزت و عافیت کا باعث سمجھتے ہیں، آخر اس کی بنیادیں کیا ہوں، آخر اس کی حقیقتیں کیا ہوں۔ اسلام جو ایک عظیم الشان عمارت ہے، جو عالمی مذہب ہے، جو پوری دنیا کو مسخر کر دینے والا دین ہے، اور خدا کی قسم پوری دنیا اور پوری کائنات میں سچا دین صرف مذہب اسلام ہے۔ آخر اتنے سچے مذہب کا، اتنے سچے دین کا، اتنا پاکیزہ شریعت کا، اتنا عمدہ اور سچے قرآن کا آخر بنیادیں کیا ہیں؟ کس بنیاد پر اس مذہب کو رکھا جائے؟ کس بنیاد پر اس مذہب کی عمارت کو کھڑی کیا جائے؟ کس بنیاد پر اس مذہب کو عالمی سطح پر اس کی اشاعت و تبلیغ کیا جائے؟ کبھی سوچا مسلمانوں نے؟ اسے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سوچا، فکر کیا اور اسے واضح طور پہ فرما دیا۔ آج سے 1450 سال پہلے وادی بطحا حجاز مقدس کی سرزمین پہ اٹھنے والے اس دین کے بانی عبداللہ کے لاڈلے آمنہ کے دلارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس دین کی بنیاد 5 ہے، 5 کے علاوہ چھٹا نہیں اور 6 سے نیچے 4 نہیں۔ وہ 5 بنیادیں یہ ہیں کہ اللہ کو ایک تسلیم کرو، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، وہی مالک معبود ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی مالک مختار ہے، وہی بنانے والی طاقت ہے، وہی بگاڑ سے بچانے والی طاقت ہے۔ اسی نے موسیٰ کو عزت دیا، اسی نے فرعون کو ذلیل کیا، اسی نے محمد عربی کو معراج مقدس میں بلا کر اللہ نے اپنے ساتھ بات کرنے کا شرف عطا کیا، اور اسی نے ابو لہب اور ابو جہل کو ذلیل کر کر دنیا سے رسوا کر دیا۔ ایک اللہ کو تو مانو، لا الہ الا اللہ، بنانے والی طاقت وہی ہے، دوسری کوئی طاقت نہیں ہے۔ عورت کو اولاد وہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے جس عورت کو بانجھ بھی وہی رکھتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا کسی شخص میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک ڈپلیکیٹ مچھر بنا کر اڑا دے اور کہے کہ پروردگار نے ہاتھی پیدا کیا تو میں نے اس کے مقابلے میں ایک مچھر بنا کر بھیج دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، تمام طاقتیں اس کے لیے مخصوص ہیں، وہ قدرت ہے، وہ مالک مختار ہے، اس کی ایک ایک نعمت کے لیے ہم محتاج ہیں۔ اس یقین کا نام ایمان ہے دوستوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا نبی مان لے تو مومن نہیں ہوگا۔
حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا صرف نبی ماننا ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا آخری رسول ماننا ایمان ہے۔ کوئی رسول مانتا ہے لیکن آخری رسول نہیں مانتا ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو جاتی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کلمے اور ایمان کے بعد جو اسلام کی بنیادی چیز ہے کہ تم ایمان لے آئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے دل کو پاک کر لیا، تم نے ایمان کو درست کر لیا، تم نے اپنے تمام یقین کو تمام طرف سے ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر تم نے موقوف کیا، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو کارساز نہیں مانتے، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو حاجت روا نہیں مانتے، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو قاضی الحاجات نہیں تسلیم کرتے، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو مالک مختار نہیں سمجھتے، ایک اللہ کے سوا زندگی اور موت کا مالک تم کسی کو نہیں سمجھتے، ایک اللہ کے سوا تم کسی کو رازق نہیں سمجھتے، ایک اللہ کے سوا عزت و ذلت کا مالک تم کسی کو نہیں سمجھتے، اے لوگو۔ اور اس کے بعد تم نے جب یہ بھی تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، طٰہٰ اور یاسین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جب تم نے یہ تسلیم کر لیا تو اس کے بعد تم پر فرض ہوتا ہے، اس کے بعد تم پر لازم ہوتا ہے کہ اے لوگو اس سے آگے بڑھ کے تم یہ تسلیم کرو کہ اے اللہ کی ذات پر تم ایمان لانے کے بعد تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ نماز کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسی کے بعد آپ نے فرمایا واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، نماز تم پر فرض کیا گیا، زکوٰۃ تم پر فرض کیا گیا، حج تم پر فرض کیے گئے، اور رمضان کا روزہ بھی تم پر فرض کیا گیا۔ اگر ان 5 بنیادوں میں سے کوئی شخص ایک بنیاد کا بھی اگر دانش مندی اور عقل اور سیرت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اگر انکار کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ کافر ہو جائے گا، کبھی وہ مومن تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی 5 بنیادیں ماننی پڑے گی، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ بین الاقوامی مذہب، انٹرنیشنل ریلیجن، عالمی درجے کا اتنا بڑا مذہب، اس کی بنیادیں کتنی سمپل ہیں اور کتنے معمولی۔ یہ وہ مذہب جس نے قیصر و کسریٰ کے محل میں زلزلہ پیدا کر دیا، وہ مذہب جس کے ماننے والوں نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے، وہ مذہب کہ جس کے ماننے والوں نے خراسانی کے 60,000 لشکروں کو ذلیل و رسوا کر کر بھگا دیا، وہ مذہب جس نے مصر و ایران کو فتح کیا، وہ مذہب جس نے عمر فاروق کے دل کو جیت لیا، وہ مذہب جس نے ہندہ جیسی ظالم عورت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اتنا عظیم الشان مذہب، مگر اس کی بنیادیں کیا ہے؟ صرف اتنا کلمہ پڑھو، اللہ کو ایمان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول سمجھو، وضو بنا کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، اور اپنی دولت میں سے کچھ زکوٰۃ نکال دو۔ اللہ نے اور پیسے دی ہیں تو حج کرو، اور صحت ہے روزہ رکھ لو۔ اس محض 5 بنیاد پر چلنے والوں نے قیصر و کسریٰ کے محل میں شگاف پیدا کر دیے، اور ان کے گرد و پیش میں تمام لوگ کانپنے لگے، باطل کی سرزمین میں زلزلہ آ گیا، افریقہ کے جنگل کے جانوروں نے ان کے احترام میں اپنے جنگل کو فراموش کر دیا، خیر بات کہہ دیا اور الوداع کہہ دیا۔ وہ کون سی کلمے کی دعوت کی کہ جس کلمے کو وہ پڑھتے تھے تو سینکڑوں کلومیٹر دور تک کفر کی دیوار پہ زلزلہ آ جاتا تھا، جس کلمے کو پڑھ کے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو پہلے سے لے کر 7 آسمان کے فرشتے جھومنے لگتے تھے کہ زمین پر محمد کے ستاروں نے آسمان کی طرف دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عظیم الشان مذہب اور اس کی بنیادیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ دوستو اور بزرگوں، اس پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جن لوگوں کی جغرافیے پہ نظر ہوگی، بھارت کے چپے چپے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں سارے مذہب کو یکساں پنپنے کی اجازت ہے، سارے مذہب کی تبلیغ کی یکساں اجازت ہے، تمام زبانوں کو احترام حاصل ہے، اور ملک کا ہر شہری چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ملک کے قانون میں مقدس اور پاکیزہ ہے۔ یہ ہندوستان کا قانون ہے، جمہوریت، سیکولرزم، ڈیموکریسی، تمام مذہب کا احترام، ہر رنگ اور نسل اور ہر زبان کا اکرام۔ امریکہ کا قانون، آج دنیا کا سب سے بڑی سپریم پاور، سب سے بڑی طاقت،
عظیم پاؤ طاقت، نیوکلیئر طاقت، اس کی بنیادیں کیا ہے جناب؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ میری کنٹری کا مین پوائنٹ، بیسیکل پوائنٹ یہ ہوگا کہ ملٹری سپر پاور، فوجی طاقت میرے پاس اتنی زیادہ آ جائے کہ دنیا میں جس سے چاہوں اس کے گلے پکڑ کر گردن کھینچ کر، اس کے گلے پکڑ کر گردن کھینچ کر اس کے کپڑے پھاڑ کر میں اس سے اپنی بات منوا لوں، جس عورت کی چاہوں اس کے سر سے دوپٹے اتار دوں، جس ملک میں چاہوں خون خرابے کے بازار کو گرم کر دوں، جہاں چاہوں تشدد بھڑکا دوں، جسے چاہوں دہشت گرد بنا دوں، جسے چاہوں امن و امان اور پیس کا سرٹیفکیٹ دے کر اسے اس مقام عظمت پر پہنچا دوں۔ ہندوستان کی بنیاد ڈیموکریسی، یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بنیاد ملٹری سپریم پاور، جاپان کی طاقت۔ جاپان کی بنیاد کیا ہے؟ اکنامیکل سپر پاور، معاشی طاقت۔ جاپان کی بنیاد کیا ہے؟ دولت اتنی جمع کرو، ہر طرف سے دولت کماؤ، دنیا کے ہر بازار میں اپنی دکان کھولو، دنیا کی ہر مارکیٹ میں اپنا شو روم کھولو اور پوری دنیا میں اپنا سکہ چلاؤ اور دولت پر اپنا قبضہ بیٹھاؤ اور پوری دنیا کی طاقتوں کو اپنے پاس سمیٹ لو اور میں اکنامک سپر پاور بن جاؤں۔ چائنا کی بنیاد کیا ہے؟ چائنا کی بنیاد یہ ہے، رشیا کی بنیاد یہ ہے کمیونزم، گاڈ از لیبر، لیبر از گاڈ، مزدور ہی خدا ہے اور خدا ہی مزدور ہے۔ اس دنیا میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ذرا لینن، مارکس، کارل، اسٹالن، جوہنس کی ٹائکوبرائے کی قبر پر جا کر پوچھو کہ تو جو مر گیا ہے یہ بتا کہ آیا تھا ماں کے پیٹ سے، گیا تو کون سے پیٹ سے؟ تجھے موت دینے والی وہ کون سی طاقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ قبر کی بوسیدہ ہڈیاں اور سڑے ہوئے گوشت سے آواز ضرور نکلے گی کہ دنیا میں جو تم نے الہاد پرستی اور کمیونزم کی تبلیغ کیا تھا، قبر کے اندھیرے میں تمہیں یقین ہو گیا ہوگا ایک ذات ہے جس کا نام ہے۔ ہر ملک نے اپنی بنیاد مال و دولت، کمیونزم، اتحاد و اخوت اور فوجی طاقتوں کے اوپر رکھا، لیکن اسلام وہ واحد عظیم الشان مذہب ہے جس نے اپنی بنیاد ان تمام چیزوں سے ہٹ کر انتہائی بہت سمپل آئٹمز، بڑی معمولی چیزوں کے اوپر رکھا۔ لیکن آپ یقین مانیے جو چیزیں بظاہر معمولی اور سادہ معلوم ہوتی ہیں اپنے اندر بے پناہ تفسیر رکھتی ہے۔ اسلام کی ایک ایک بنیاد کے پیچھے ایک سمندر مخفی ہے دوستو اور بزرگوں۔ اگر کوئی نظر ایسی ہو تو کھول کر دیکھ لو، خدا کی قسم قیامت کی اگلی صبح تک اگر انسان کو زندگی مل جائے تو خدا کی قسم اس دن اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اسلام کی ایک بنیاد کی اسپرٹ اور حلاوت کو مکمل کرنے کی جرت نہیں ہے انسان کے اندر۔ انسان مکمل نہیں کر سکتا اس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم الشان بات فرما دی دنیا کے اندر۔ اس عظیم مذہب آج بھی خدا کی قسم 1450 سال گزر گئے ہیں، 1450 سال گزرنے کے بعد انسان پرانا ہو گیا، زمانے بدل گئے، حالات میں تغیر آ گئے، بسیں بدل دی گئیں، کار بدل دیے گئے، ملک کے قانون بدلتے چلے گئے، ہر ملک نے اپنے قانون پر نظر ثانی کی، کسی نے اپنے دفعات بدل دیے، لوگوں نے اپنے ملک کے لیڈروں کو تبدیل کر دیا، بعض ملکوں کے لوگوں نے بادشاہوں کو مار کے گرا دیا، نہ جانے کیسی کیسی طاقتوں کے قتل کر دیے گئے، نہ جانے کیسی کیسی حسینائیں دنیا سے رخصت ہو کر قبر کی مٹی میں مل گئی، نہ جانے کیسے کیسے پہلوانوں کو قبر کی مٹی اور کیڑوں نے کھا کر نیست و نابود کر دیا۔ زمانے میں اتنے تغیر آیا، لیکن دوستو اور بزرگوں 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ایک زیر و زبر اگر تقسیم ہونے سے محفوظ رہا ہے، اگر ایک پیش محفوظ رہا ہے، اگر کسی مذہب کا قانون محفوظ ہے، اگر کسی کے مذہب کے قانون، اگر کسی مذہب کے قانون پہ کوئی پرانا پن نہیں آیا ہے، اگر کسی کے الفاظ پہ دھول نہیں جمع ہے، تو خدا کی قسم، اللہ کے عزت و آبرو کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب صرف اسلام ہے کہ ساڑھے بھی کھولو گے تمہیں نہ ہی معلوم ہوگی۔ ٹھیک اس طرح کہ اگر تمہاری عمر 80 سال بھی ہو جائے اور تم اپنے ماں کے قدموں پہ اگر جاؤ گے تو جب بھی ماں سے ملو گے تمہیں اپنا بچپن ہی نظر آئے گا۔ بیٹا 80 سال کا بوڑھا ہو جائے لیکن وہ ماں کی نظر میں بچہ ہوتا ہے، اور ماں اسے 80 سال کے عمر والے کی نظر سے نہیں دیکھتی ہے بلکہ اپنے معصوم بیٹے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں 80 سال کا بڈھا تمہیں جو لگتا ہے اس کی ماں کی نظر سے پوچھو تو وہ بتاتی ہے کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، ابھی اس نے دودھ چھوڑا ہے، ابھی چلنا سیکھا ہے، ابھی سنبھلنا سیکھا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، بڑا سادہ ہے، بڑا دیوانہ ہے،
وہ شخص جو دادا بن گیا ہے ماں کی نظر میں معصوم ہے. کسی مومن کی نظر سے پوچھو کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی ایمان والے کی نظر سے پوچھو کہ اسلام کا عظیم الشان مقام کیا ہے. کسی صحیح نظر والے سے پوچھو کہ دین کا مقام کیا ہے. محمد عربی کی عزت اور عافیت کیا ہے اور ان کی آبرو کتنی بڑی چیز ہے. دوستو اور بزرگوں، ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ ایمان کا مقام کیا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے نظریں دی ہیں وہی جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں سوئی کے سوراخ کس طرح نظر آتے ہیں. اندھے سے پوچھو تو رات اور دن دونوں برابر ہیں. آنکھ والے ہی بتائیں گے کہ سوئی کے سوراخ میں اور ہاتھی کی جسامت میں کتنا بڑا فرق ہے. بے شک دین اسلام ایک سوئی کا سوراخ دیکھنے کے لیے اگر تیز نظر کی روشنی کی ضرورت ہے، اسلام جو عظیم الشان مذہب ہے اس کو سمجھنے کے لیے پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے. اسے سمجھنے کے لیے دولت والوں کی ضرورت نہیں ہے. اسلام سمجھنے کے لیے دولت کی ضرورت، عقل کی ضرورت، دانشمندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. دنیا میں بڑے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے عظیم سلطنتیں گزری ہیں، عظیم عظیم بادشاہ گزرے ہیں، لیکن وہ دین اسلام جو فرعون کو سمجھ میں نہ آ سکا، خدا نے حضرت بلال حبشی کو سمجھا دیا. وہ مذہب اسلام جو اپنے وقت کے بڑے بادشاہ غراسانی کو سمجھ میں نہ آ سکا، خدا نے حبشہ کے ایک معمولی درجے کے غلام کو سمجھا دیا. دوستو اور بزرگوں، اسلام کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے. جس سینے میں سمجھدار دل نہیں ہے اس زندگی میں اسلام کی روشنی بھی نہیں رہ سکتی. اسلام کی روشنی پانے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ شکل تم وہیں دیکھ کر پتہ چلا سکتے ہو کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے جب سامنے آئینہ ہوگا. کوئلے کے کھان میں جا کر کبھی اپنی تصویر نہیں دیکھی جاتی ہے. کالے دل میں کبھی اسلام کی شعائیں اور حقیقت بھی نظر نہیں آتی ہے. اسلام کو دیکھنے کے لیے دل آئینہ چاہیے، اور وہ بھی ویسا دل چاہیے کہ جس دل سے تم اللہ کے نور کو دیکھ سکو، جس دل سے تم اللہ کی حقیقت کو دیکھ سکو. میں اسلام کی تعریف کرنے والا دل تمہارا نرم ہو جائے، دل تمہارا صاف ہو جائے. اس دل میں جہاں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، اس دل میں جہاں عورتوں کا پیار بیٹھا ہوا تھا، اس دل میں کہ جہاں دنیا کے لوازمات اور ہر چیز بیٹھی ہوئی تھی، پہلے اسے پاک کرو، پہلے اسے صاف کرو، آگے ایمان کی بنیاد. عزیزان ملت، آپ نے غور کیا کہ کلمہ توحید، کلمہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پڑھنا ہے اور جسے ایمان کی پہلی بنیاد قرار دیا گیا، آپ ذرا تصور کریں تو آپ پر یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی روز روشن کی طرح کہ ایمان کی بنیاد کلمہ پڑھا جاتا ہے زبان سے ضرور، لیکن میں ایک بات علی اعلان کہہ دوں آپ سے کہ کلمے کا تعلق نہ نظر سے ہے، ایمان کا تعلق نہ نظر سے ہے، نہ کان سے ہے، نہ عقل و بصیرت، نہ دانشمندی سے ہے، بلکہ خالصتاً اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. انسان کے دل میں جب تک یہ ایمان کی حلاوت نہیں اترتی، اس کے نظر کا ایک ایک رش اور اس کے ذہن کا ایک ایک ترین دانشور ہوتے. دوستو، کانوں سے سن لینے کا نام اگر ایمان ہوتا، ہزاروں لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا، ڈائریکٹ سنا، انڈائریکٹ سنا، کیسٹوں میں سنا، ریڈیو میں سنا. ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے، ہم انہیں مومن نہیں کہتے، ہم ان کی موت پر جنازے کی نماز کو واجب قرار نہیں دیتے. اسی طرح آپ آئیے، اگر نظروں سے دیکھ لینا ایمان ہوتا، اگر نظروں سے دیکھ لینا ایمان ہوتا تو خدا کی قسم دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ابو جہل ہوتا، ابو لہب ہوتا. اس نے اپنی نظروں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا، ہماری نظروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کرام کی آل و اولاد کو نہیں دیکھا. بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمیں تو ایک اچھا ولی بھی نظر نہیں آتا. دوستو، جو بھی نظر آتا وہ بھی بلیک میل نظر آتا ہے، کمرشیل نظر آتا ہے، کھانے کمانے والا نظر آتا ہے، پیٹ بھرو جیب بھرو نظر آتا ہے. جو آتا ہے ولایت کا کپڑا پہن کر وہ ہماری دولت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے. ہم تو اس زمانے میں قدم دوڑا رہے ہیں، اس زمانے میں زندگی کے سفر کو طے کر رہے ہیں، اس زمانے میں مقام و منزل طے کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں ہمیں اچھا نیچرل اصلی پیر بھی نہیں ملتا، پورے ڈھکوسلے کمپنی مل رہے ہیں، پورے ڈپلیکیٹ یونین ملتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں،
جس نے مجھے دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو آپ کو ابو بکر نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو حضرت عمر فاروق نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو ابو لہب نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو مومن نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو مشرکین نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو مسلمین نے بھی ہے، اور دیکھا تو آپ کو منافقین نے بھی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انصاف ہی ہے، کیا عدل ہی ہے کہ جو آپ پر مر مٹتے ہیں اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو آپ کو پتھر لے کر مار رہے ہیں اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انصاف یہی ہے کہ جو آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس پر بھی جہنم کا آگ حرام ہے، اور جو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کے معصوم معصوم بچوں کے بھیجا کو پھوڑ کے دیواروں سے چپکا رہے ہیں، ان دشمنوں پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا، آپ نے کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ دیکھا تو غیروں نے بھی ہے، دیکھا تو اپنوں نے بھی ہے، کس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، کس پہ حلال ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں میرے صحابہ، یہ سچ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم۔ گھر میں ڈاکہ ڈالتا بھی نظر آتا ہے، کبھی کبھی نکاح کی محفلوں میں دلہا بن کر نظر آتا ہے، سڑک میں آوارے کتے کی طرح جانوروں کی طرح پھرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہ انسانوں کی تعریف آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کتنے آئٹم سے بنایا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 آئٹم سے بنایا ہے، 4 چیزیں اس کی خمیر میں ملا ہوا ہے: آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ مٹی، آگ، پانی، ہوا، یہ 4 چیزیں اللہ نے انسان کی خمیر میں ملایا ہے۔ سن لیجیے اچھی طرح تک کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا چیز سے بنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میری تعریف سن کر، میرے بیان کو سن کر کچن میں ماچس جلانا بھول جائیں۔ ویسے تو یہ سچ ہے کہ سماج میں پھوک سے بھی آگ لگ جاتی ہے، اور آج ایسے بہت سارے شریف گنڈے ہمارے سماج میں ہیں جو اپنی زبان کی برکت سے ماحول میں آگ لگاتے رہتے ہیں، اپنے زبان کی برکت سے معاشرے کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، بیٹا کو بیچنے کا انتظام کرتے ہیں، پیشانی پہ نماز کی نشانی ہوتی ہے، دوسروں کی بیٹیوں کو لوٹنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے شریف گنڈوں کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے شہر میں نہ ہو، کیونکہ یہاں تو کافی شریف لوگ رہتے ہیں، وہ دوسرے علاقوں میں رہتے ہوں گے، شاید سمندر پار رہتے ہوں گے۔ فرمایا نماز پڑھو، نماز تم پر فرض قرار دیا گیا۔ اے اللہ، اس نماز سے کیا تعلق ہے اسلام کی بنیاد کا؟ اللہ نے انسان کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ کی تعریف یہ ہے کہ وہ بھڑکتا ہے، وہ شعلہ بن کر اٹھتا ہے، آگ میں غرور ہے، تکبر ہے، جلن ہے، چبھن ہے۔ آپ آگ کو دیکھیے، ماچس جلائیے بھڑک جاتا ہے، پیٹرول دکھائیے تو ہمالیہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو آگ میں تکبر ہے، آگ کے اندر اکڑ ہے، اور یہی آگ اللہ نے انسان کی خمیر میں ملا دیا ہے۔ تو انسان بھی کیا کرتا ہے؟ لبرٹی کا شوز پہن کر زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر مارتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اکڑ کر چل رہا ہے تو غلطی اس بیچارے کی نہیں ہے، اللہ نے جو اس کے خمیر میں آگ ملا دیا ہے وہ اپنا رنگ لا رہا ہے جناب، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان تکبر کر رہا ہے، کوئی انسان گھمنڈ کر رہا ہے، تو وہ آگ کا کمال ہے جس آگ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آگ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، آگ انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے، آگ انسان کو بھڑکاتا ہے، آگ انسان کو شعلے کی طرح للکارتا ہے۔ فرمایا کہ جس آگ نے تمہارے اندر تکبر کیا پیدا کیا ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے نماز کو فرض قرار دیا۔ آؤ اور نماز پڑھو مسجد میں، اس آگ نے تمہارے اندر تکبر پیدا کیا ہے، یہ نماز تمہارے اندر سادگی پیدا کرتا ہے، یہ نماز تمہیں انسان بناتا ہے، یہ نماز تمہیں جانور سے شریف انسان بناتا ہے۔ اور فرمایا کہ آگ کے جلن میں تکبر پیدا کرنے والے انسانوں، آؤ وضو بناؤ۔ انسان وضو بناتا ہے، مسجد میں آتا ہے، پاکیزہ بن کر آتا ہے، اور جماعت میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ سب سے بڑا تو ہے۔ جو انسان ابھی دکان پر کہہ رہا تھا میں یجمان ہوں، میں مالک ہوں، میں صدر صاحب ہوں، میں متولی صاحب ہوں، میں کونسلر صاحب ہوں، میں منسٹر صاحب ہوں، میں ایم پی صاحب ہوں، نہ جانے میں کیا کیا صاحب ہوں، وہی انسان جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ آگ تمہارے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے، نماز تمہارے دل کے اندر انکساری پیدا کر رہا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کہ تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو، اللہ کی تعریفیں کرتے ہو، اور جھکتے جھکتے رکوع میں چلے جاتے ہو، سجدے میں جا کر اپنے ناک کو رگڑتے ہو، پروردگار میں ذلیل ہوں، پروردگار میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میری اوقات کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت تو ہے۔ جس آگ نے تمہارے اندر تکبر پیدا کیا، نماز کے ذریعے سے اس آگ کی جلن کو ختم کر دیا گیا۔ جس آگ نے تمہیں جانور بنا دیا تھا، اس نماز نے تمہیں انسان بنا دیا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تمہارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے جناب انسان کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خمیر میں جہاں آگ ملایا ہے وہی مٹی بھی ملا دی ہے. اور مٹی کی صفت کیا ہے؟ مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ مٹی بہت بخیل ہے، اتنا بخیل ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، اب پیٹرول اسی مٹی کے اندر ہے نہیں ہے؟ گیس بھی اسی مٹی کے اندر ہے. تانبا، پیتل، کاپر، گولڈ، سونا، چاندی، ساری دنیا کی دولت، فرعون کا تاج، قارون کا خزانہ سب اسی مٹی کے اندر ہے نہیں ہے؟ امریکہ کی پوری طاقت اسی مٹی کے اندر ہے. اور سونے جیسا گیہوں اور چمکتے ہوئے آٹے اور خوبصورت روٹیاں اور چنے کے حلوے اور چاول، بریانی بنانے کے پلاؤ کے چاول، اور آلو اور مولی اور گاجر اور ٹماٹر. پیاز کا نام تو میں لے نہیں سکتا کیونکہ بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. حکومت سے اجازت لینی پڑے گی کہ ہندوستان میں پیاز کا نام لے یا نہ لے. دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ کیجئے ان ساری چیزوں کو مٹی نے پیدا کی اور مٹی کے اندر ہے. پیدا اللہ نے کیا، ذریعہ مٹی ہے، مگر ساری دولت اسی مٹی کے اندر ہے. ایک بھوکا آدمی 3 دن سے بھوکا ہے، مٹی کے پہاڑ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے. السلام علیکم ہے دھرتی میاں، ہے مٹی ماں، میں بہت بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، بغیر چٹنی کے 2 سوکھی روٹیاں دے دو. ارے کچھ نہیں دے سکتے تھے، چنے کے چند دانے دے دو. دوستوں اور بزرگوں، سارے مولاناؤں کو بلا کے دعا کروا لیجئے.